أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے اے نبی آپ کی طرف تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں لے کے آئیں نکال کر باذن ربہم ان کے رب کی توفیق سے الی صراط العزیز الحمید العزیز الحمید کے راستے کی طرف. اللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس کا ہے سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. اور تباہی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے. الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. وہ جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. اس وقت جو دانشور طبقہ ہے وہ یہ سروس پرووائڈ کر رہا ہے بڑے ذوق و شوق سے اور بڑھ چڑھ کر. اولئک فی ضلال بعید. یہی گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. نہیں بھیجا ہم نے کسی پیغمبر کو مگر اس قوم کی زبان میں جس کی طرف بھیجا گیا. لیبین لہم. تاکہ وہ ان کے لیے واضح کرے دین کو ہدایت کو. فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. پس اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ایز پر ہز چوائس گمراہ کرے گا اور جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. وہو العزیز الحکیم. اور وہ آل مائٹی آل وائز ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا. اور ہم نے اپنی نشانیاں دے کر موسیٰ کو بھیجا. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اور لے آؤ روشنی کی طرف. وذکرہم بایام اللہ. اور انہیں نصیحت کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے. دن کون سے ہیں؟ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی قوموں کی جن دنوں میں فیصلے ہوئے وہ اللہ کے دن ہیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. یقین اس میں بڑی نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے، پرسیورنٹ لوگوں کے لیے اور شکر ادا کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی تھی. اذ انجاکم من آل فرعون. جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب. جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ. اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ آیت بھی یاد کرنے کے لائق ہے. اور یاد کرو جب خبردار کر دیا تھا تمہیں تمہارے رب نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یقیناً اگر تم نے شکر ادا کیا ہم تمہیں اور دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ. اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید. میری پکڑ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اگر تم اور سب زمین والے ناشکرے بن جاؤ یا اللہ کا انکار کرنے والے بن جاؤ تو سو وٹ. فإن اللہ غنی حمید. کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز انڈیپینڈنٹ اور قابل تعریف ہے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم. کیا نہیں پہنچی تم تک خبریں تم سے پہلوں کی یعنی قوم نوح و عاد و ثمود. قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کی. والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ. اور ان کے بعد والوں کی اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا. جاءتہم رسلہم بالبینات. ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر واضح نشانیاں لائے تھے.
معجزات لائے تھے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دے لیے ہیں، وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ جو کچھ تم لے کے آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جدھر تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں شدید شک میں مبتلا ہیں۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تو ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا یعنی اس پوری کائنات کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک اور مہلت عطا فرمائے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تو لوگ کہنے لگے ان کے مخاطبین، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے مخاطب ایڈریس کرنے والا، اور دوسرا ہے مخاطب جس سے ایڈریس کیا جاتا ہے، جس کو خطاب کیا جاتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا عام طور پر فاعل و مفعول میں زبر اور زیر کا فرق ہوتا ہے، یعنی موسٹلی جو اسم فاعل ہوتا ہے وہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے، محترم احترام کرنے والا، اور محترم احترام کیا گیا۔ بالعموم یہ غلطی ہوتی ہے، صدر محترم کہتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے، محترم احترام کرنے والا ہے، محترم احترام کیا گیا۔ مخاطب خطاب کرنے والا، مخاطب جس سے خطاب کیا جائے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تو ان کے مخاطبین کہنے لگے کہ تم ہمارے جیسے ہی انسان تو ہو، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو ان کی عبادت کرنے سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، فاتونا بسلطان مبین، تو لا کوئی واضح دلیل۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، تو ان سے ان کی طرف بھیجے ہوئے رسولوں نے کہا کہ ہم بس تم جیسے بشر ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، البتہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، کہ اس نے ہمیں چن لیا ہے اس کام کے لیے کہ ہم اللہ کا پیغام تمہیں پہنچائیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم خود اپنے پاس سے تمہیں کوئی نشانی لا کر دکھا دیں۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی نشانی لائیں الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، جبکہ اس نے ہمیں اپنی راہوں کی طرف ڈائریکٹ کیا ہے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو بھی ایذا تم ہمیں دو گے ہم لازماً اس پر ثابت قدم رہیں گے، اس پر صبر کریں گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، بس توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کافر کہنے لگے اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال باہر کریں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا ہم تمہیں اپنے دین میں، اپنی ملت میں واپس لوٹا دیں گے، لے آئیں گے۔ فاوحی الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ان کی طرف، ان کے رب نے، کہ ہم لازماً ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ضرور آباد کریں گے ہم تمہیں اس زمین پر ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ انعام ہے اس کا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وخاف وعید، اور میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے۔ واستفتحوا، تو انہوں نے فیصلہ چاہا، وخاب کل جبار عنید، نتیجتاً انہی کے چوائس پر ہر جبر کرنے والا اور اناد رکھنے والا اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وہ ہلاک ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ من ورائی جہنم، یہ تو دنیا میں ہوا، اور اس کے بعد آگے جہنم ہے، وَيُسْقَى مِن مَاءٍ شَدِيدٍ، اور انہیں پلایا جائے گا پیپ والا پانی، يَتَجَرَّعُهُ، وہ اسے پینے کی کوشش کریں گے۔ جب دوا ایون اب کھاتے ہیں نا تو کڑوی ہوتی ہے، تو مجبوراً انسان دوا پیتا بھی ہے، لیکن ایک ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے اور ایسے جیسے کہہ آنے لگتی ہے انسان کو۔ اب جب وہ پیپ والا لہو ملا پانی، خون ملا پانی پینا پڑے گا، پیاس لگی ہوئی ہے شدید، پیئیں گے لیکن ساتھ وہ ہچکچاہٹ بھی ہوگی، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، یتجرعوہ،
ولا یکاد یسیغہ، لیکن وہ پی نہ سکیں گے، ویاتیہ الموت من کل مکان، اور بڑھے گی ان کی طرف موت ہر طرف سے، وما ہوا بمیت، لیکن وہ مر بھی نہ سکیں گے، ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے پھر ایک بڑا سخت عذاب اس کا منتظر ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، انکار کیا اپنے رب کا، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ، اشتدت بہ الریح، جسے اڑا دیا ہو آندھی نے، فی یوم عاصف، کسی طوفانی دن، لا یقدرون مما کسبوا، تو اپنی کمائی پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، علی شیء، کچھ بھی، ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے پرلے درجے کی گمراہی۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد پیدا کیا، ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور پیش ہوں گے اللہ کے حضور سب کے سب، فقال الضعفاء للذین استکبروا، پھر کہیں گے کمزور لوگ ان سے جو بڑے بنے پھرتے تھے دنیا میں، انا کنا لکم تابعا، ہم تو تمہارے پیروکار تھے، فہل انتم مغنون عنا، کیا من عذاب اللہ، تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکو گے، من شیء، ذرا بھی، قالوا، وہ جواب میں کہیں گے، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی ہوتی تو ہم تمہیں بھی گائیڈ کرتے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، اب ایک جیسا ہے، یکساں ہے، اٹس آل دا سیم، ہمارے لیے اجزعنا ام صبرنا، کہ ہم شور مچائیں، واہ ویلا کریں، یا چپ کر کے برداشت کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، یقیناً تمہارے رب نے تم سے سچا وعدہ کیا، وعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، فاخلفتکم، اور پھر میں نے تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا، وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھے تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا، الا ان دعوتکم، ہاں سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، پھر تم نے مجھے رسپونڈ کیا، میری دعوت کو قبول کیا، فلا تلومونی، بس مجھے بلیم نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو بلیم کرو، وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد سنوں گا اور نہ تم میری فریاد سن سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ازیں جو تم نے مجھے شریک بنایا تھا، میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں اس سے بری الذمہ ہوں، ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نے اچھے عمل کیے، جناتن، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا باذن ربہم، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے ان کے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، ان کی باہمی گریٹنگ جو ہے وہ سلام ہوگی، السلام علیکم، السلام علیکم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے پاک کلمے کی، کا شجرۃ طیبۃ، ایسے جیسے کوئی پاکیزہ درخت ہو، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ جس کی جڑیں جمی ہوئی ہیں گہری اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور وہ دے رہا ہے اپنا پھل ہر آن اپنے رب کے اذن سے، حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور کسی بری بات کی، کلمہ خبیثہ کی مثال کسی خبیث اور ناقص درخت کسی ہے جو اکھاڑ پھینکا جائے زمین کی بالائی سطح سے،
یعنی جس درخت کی جڑیں زمین میں گہری پھیلی ہوئی ہوں اس کو اکھاڑنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا ہی نہیں، اس کو کاٹ کر جو ہے اوپر سے اس کا تنا جہاں تک آپ کا انسٹرومنٹ جا سکے آپ وہاں تک اس کو کاٹ دیتے ہیں، لیکن اس کی سب جڑوں کو نکالنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن ایک جو پودا ہے سطحی سا لگا ہوا، اس کو یوں کر کے آپ کھینچیں گے تو پورا کا پورا پودا باہر آ جائے گا۔ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، کہ اسے کوئی استحکام نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، ثبات عطا فرماتا ہے اللہ اہل ایمان کو قول حق کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر استقامت نہیں مل سکتی، انسان کے بھٹکنے کا بالکل پتہ نہیں چلتا، ذرا سا انسان بے احتیاطی کرے تو وہ گمراہی میں کہاں کا کہاں جا پہنچتا ہے۔ سورہ اعراف میں ہم بلام باورا کی مثال پڑھ کے آئے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا علم عطا کیا تھا، اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو بہت بلندی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین ہی کی طرف جا کر جڑ گیا، کھب گیا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرے گا ظالموں کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ریٹرن کیا ہے؟ شکر گزاری، لیکن انہیں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ریٹرن کس سے دیا؟ ناشکری سے دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور لا اتارا انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، یعنی جہنم، جہنم میں، یصلونہا، جس میں وہ ڈالے جائیں گے، جلائے جائیں گے، وبئس القرار، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے مد مقابل بنائے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں۔ قل تمتعوا، ان سے کہو برت لو دنیا کا سامان، فإن مصیرکم الی النار، تمہارا اینڈ آگ ہے۔ قل لعبادی، بڑے خوبصورت آیات شروع ہو رہی ہیں۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی سودے بازی ہوگی اور نہ دوستیاں ہی کام آئیں گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہر قسم کی پیداوار نکالی زمین میں سے تمہیں کھلانے کے لیے، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور مسخر کی تمہارے لیے کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور اس نے تمہاری خدمت کے لیے دریا بنائے، وسخر لکم الشمس والقمر، اور اس نے تمہاری خدمت کے لیے چاند، سورج اور چاند کو مقرر کیا، دائبین، لگاتار چلنے والے، وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے رات اور دن کو تمہاری سروس پر لگایا، وآتاکم من کل ما سألتموہ، یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ ان پرنسپل اللہ تعالیٰ مالک ہے، بادشاہ ہے، اس پر کسی کا کوئی کلیم نہیں، اس نے ہم میں سے جسے چاہا وجود بخشا، جسے چاہا جیسا چاہا پیدا کیا، جہاں چاہا پیدا کیا، جس کو چاہا گورا بنایا، جس کو چاہا سانولا اور کالا بنایا، جس کو چاہا خوبصورت بنایا، جس کو چاہا بدصورت بنایا، جس کو چاہا سلور سپون کے ساتھ پیدا کیا، اور جس کو چاہا کوڑی کوڑی کو تسلا ہوا پیدا کیا۔ یہ سب اس کے کمال ہے، کوئی کلیم نہیں ہے اس پر، اور کہتا بھی بار بار یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کہی گئی ہے کہ میں مانگنے والے کو کبھی رد نہیں کرتا، وآتاکم،
اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا من کل ما سألتموہ، اس سب میں سے جس کا تو نے سوال کیا. یہ آ گیا نا اس میں کہ سوال کرنا جو ہے اس پر تو کوئی قید نہیں ہے، اور جو بھی یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا. اور وہ یقین کیا ہے؟ پہلا یقین کیا ہے کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. بندے بن کے مانگو، جھک کے مانگو، سوالی بن کے مانگو، سائل بن کے مانگو، چودھری بن کے نہ مانگو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مشورے نہ دیا کرو کہ ایسے کر دے اور ادھر سے دے دے وہاں سے دے دے. بس اول تو سوال بھی اس کو پتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. آج انشاءاللہ آ رہی ہے وہ آیت بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. ربا جو کچھ ہم دل میں چھپاتے ہیں یا جو کچھ ہم اعلانیہ کہتے ہیں تو سب کو جانتا ہے. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تعالیٰ پر تو آسمان اور زمین کی کوئی شے پوشیدہ نہیں. لیکن بہرحال چلیے، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال رکھنا ہی بس سوال رکھو، باقی وہ سوال اس نے کیسے پورا کرنا ہے، کہاں سے دینا ہے، اس دروازے سے دینا ہے کہ اس دروازے سے دینا ہے، یہ چھت پھاڑ کر دینا ہے، یہ سارے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آپشن جو ہیں اس کے پاس کھلی ہیں. صرف سینکشن چاہیے اس کی، وہ سینکشن دے دے گا سب کچھ مل جائے گا. اور اگر اس کی سینکشن نہیں ہوگی تو یا میرے ہاتھ میرا پہنچ بھی جائے گا لیکن میں اس کو حاصل نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرمیشن ہے. یہ آیت بھی یاد کر لیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اس سب میں سے جو تم نے مانگا، جس کا تم نے سوال کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا زیادتی کرنے والا اور ناشکرا ہے. میں جب بھی کانشیسلی یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں ضرور کہتا ہوں کہ ربی انی اشکرک ولا اکفرک، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیری ناشکری نہیں کرتا. لیکن بہرحال انسان جب تلاوت کرتا ہے تو اکثر و بیشتر توجہ نہیں ہوتی، یا کہیے کہ میری کوتاہی ہے کہ میری توجہ نہیں ہوتی. لیکن جب بھی میں یہ آیت توجہ کے ساتھ پڑھتا ہوں تو فوراً میں سبمٹ کرتا ہوں. آپ حضرات کا بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری جو ہے اس کو اپنا معمول بنائیں. اور یہ تو شاید میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ اگر آپ نے شکر کا مزہ لینا ہو تو ان مواقع پر، ان باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیے جو آپ کو پسند نہ ہو، جو آپ کے مزاج کے خلاف واقعات ہوں. ان پر اللہ کا شکر کہ جب یاد آ جائے کہ اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہی کرتا ہے. پہلے کہیے کہ یا اللہ تو نے کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، تیرا شکر ہے. اب ایسا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کا دل آپ کا ساتھ نہیں دے گا، ایسا شکر ادا کرتے ہوئے دل آپ کا ساتھ نہیں دے گا. زبان سے کہیے، پہلا سٹیپ کیا ہے؟ زبان سے کہیے. لیکن جب اس کو آہستہ آہستہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے گا. ان واقعات پر میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں کہ آپ دیکھیے گا اپنی زندگی کا وہ واقعہ کہ جو آپ کو سب سے زیادہ ناپسند تھا، آج جس حال میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اس واقعے کی وجہ سے رکھا ہوا ہے. تو عسیٰ ان تکرہوا شیئا، کیا جب تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہو خیر لکم، اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور کیا جب تم کسی چیز کو پسند کرو وہو شر لکم، وہی تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کل بھی میں نے حوالہ بھی دے دیا تھا، بہت سے لوگوں کو ناپسند ہوا کہ میں نے یہاں سیاست کی بات کیوں کی ہے. میں ہوا میں آپ کو قرآن مجید نہیں پڑھانا چاہتا، زمین پر آئیے. میں نے کہا تھا نا کہ اپوزیشن کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اگرچہ وہ تحریک 4 سال سے چلا رہے تھے، لیکن دے ہیڈ نو آئیڈیا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا. اور اب بظاہر دور دور تک نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے ہٹایا گیا ہے گورنمنٹ کو، اب سارے
ادارے جو ہیں وہ اس کو قریب نہیں آنے دیں گے، اور کیا پتہ اڑائی دیں خان صاحب کو۔ اور یہ کہ بہرحال امریکہ کی پالیسی تو جانی پہچانی ہے، اگر واقعی جیسے کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ ہے، اس سے بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی سارے بڑے سیاستدان ہیں، سیاستدان ہوں، جاگیردار ہوں، انڈسٹریلسٹ ہوں، آپ ذرا اندر جا کے دیکھیے ان کو، کسی آدمی کو مار دینا اٹس ناٹ اے پرابلم فار دیم ایٹ آل، ٹھیک ہے نا؟ جو آدمی وہ آپ کو سنایا تھا نا واقعہ کہ ایک ہاری جو ہے وہ کسی زمیندار کے سامنے، جاگیردار کے سامنے بولا، تو جو اس کو ایک کوٹھا دیا ہوا تھا جس میں وہ بال بچوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اس کو باہر سے کنڈا لگا کر پیٹرول چھڑک کر اس کو وہیں پر جلا دیا تھا۔ اور یہ جی ہاں جی ایسی کئی مثالیں ہیں، تو کچھ بعید نہیں ہے ان پر۔ یہ فلور آف دی ہاؤس پر، وہ تو میں نے آپ کو آیت کے حوالے سے بتائی تھی نا بات، کہ باقاعدہ سورہ بقرہ ہم نے وہ آیت پڑھی تھی کہ ان میں سے کچھ وہ بھی ہے کہ جب وہ خطاب فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی انسان دوست دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن جب وہ گھر کو لوٹتے ہیں تو نسل اور کھیتی کو ہلاک کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں۔ بہت ظلم ہے، بہت ظلم ہے، لیکن بہرحال کوئی بعید نہیں ہے ان پر، اور کچھ بعید نہیں ہے۔ یعنی ہر وہ شخص کہ جو حق کی بات کہتا ہے اسے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ پھر میری جان بھی لی جا سکتی ہے۔ جو شخص حق کہنا چاہتا ہے اور جان دینے کے لیے تیار نہیں، اس کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ حق کہنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے نبی، اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک فاحشہ عورت کی فرمائش پر قتل کیے جا سکتے ہیں، تو عبدالسمیع کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی مقابلہ ہے میرا اور اللہ کے نبی کا؟ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم تو گندے لوگ ہیں۔ شکر ادا کرنا اللہ کا، انپلیزنٹ، انڈیزائرڈ، انوانٹیڈ سچویشن پر اللہ کا شکر، یعنی یہ سمجھتے ہوئے کہ اس لیے کہ خیر اور شر، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، خیر کا بھی خالق ہے، شر کا بھی خالق ہے۔ کوئی شر بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، اور غلط فیصلے جو ہیں ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ خیر نکالتا ہے۔ اس کے لیے بھی شاید تیار نہ ہوں آپ، بہرحال فیکٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے غلط انٹرپریٹیشن آپ کے دل میں ڈالی، آپ نے وہ سفر باندھ لیا، حالانکہ وہ خواب تو اگلے سال کا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ اس خواب کی وہ انٹرپریٹیشن ذہن میں لائیں اور چل پڑے، اور صلح حدیبیہ ہوئی جس کو قرآن مجید نے فتح مبین کہا ہے، کھلی فتح۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو بدترین دن ہے، سیرت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، میرے نزدیک سیرت النبی کا سب سے زیادہ ان پلیزنٹ اور ان وانٹیڈ، ان ڈیزائرڈ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطہ نگاہ سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم سے نکالا جانا۔ وہ کیوں ہوا؟ ابو طالب کو اللہ نے بلا لیا، جو کام اللہ تعالیٰ نے ابو طالب سے لینا تھا وہ لے لیا۔ اب اگر ابو طالب 10 سال بھی اور زندہ رہتا تو سٹیٹس کو مینٹین ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئے باب میں داخل کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے ابو طالب کو بلا لیا۔ پھر ابو لہب کو خاندان کا سربراہ بنایا۔ یہ نہ کہا کریں کہ پھر ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، ان ڈیپتھ یا کہہ بھی دیں تو دل میں ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو خاندان کا سربراہ بنا دیا، اور پھر ابو لہب کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکلوا دیا۔ جو کہ خاندان بنو ہاشم سے نکال دیے گئے، لہذا دیر بائی قریش سے بھی نکل گئے۔ اب مکے میں نہیں رہ سکتے، طائف گئے، اور وہاں جو ہوا آپ کو معلوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک پر شکوہ آیا ہے، ایک انسٹنٹینیس ریئیکشن ہوتا ہے، اس سے تو انسان پاک نہیں ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب نے بلا بھیجا آپ کو
تو آپ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کا بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا بہت بیمار تھا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا بچے کو. آپ یوں لے کر گود میں بیٹھے تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور بچے کے چہرے پر گرا. صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ تو محبت ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، لیکن ہماری زبان وہی کہے گی جو اللہ کا حکم. تو وہ واقعہ ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی طائف کے بعد، اور اس کے بعد پھر 2.5 سال کے بعد آپ منتقل ہو گئے مدینہ منورہ. یعنی مکے میں تو جگہ نہیں تھے نا، تو یہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. تو جو بھی واقعہ ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. ابھی ہم نے پڑھا نا اسی آیت میں، اسی صورت میں پڑھا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم یقیناً تمہیں اور دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یقیناً اگر تم ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، یقیناً انسان بڑا زیادتی کرنے والا ناشکرا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہ بات تو نہیں میری زبان پر آئی کہ نہیں آئی، اس دورہ ترجمہ قرآن میں نوٹ کر لیجئے. میرا بڑا شدید احساس ہے، بہت شدید احساس. آج 2 دفعہ ذکر آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اگر ہم نے سورۃ نحل مکمل کر لی تو سورۃ نحل کے آخری رکوع میں بھی آئے گا. میرا احساس یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے آپ کسی شخص کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے ہو، لیکن آواز سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ سے بات کر کے خوش ہے یا آکورڈ محسوس کر رہا ہے، بڑی تکلیف میں ہے، اوکھا ہے بڑا. قرآن مجید میں جب بھی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتا ہوں میرا دل کہتا ہے کہ رب العالمین اپنے اس بندے کا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے. یہ ہے میرا بندہ. یہ ہوتے ہیں بندے. ایسے بندے بنو تم بھی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو نہ نہیں کرتے، واٹ ایور. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو جب ابراہیم نے کہا ربا بنا دے اس شہر کو، یعنی مکہ مکرمہ کو، آمناً، امن کی جگہ، امن کا گہوارہ، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس سے بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ربا یقیناً ان بتوں نے لوگوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کر دیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی، بس جو میری پیروی کرے میں اسے اون کرتا ہوں. اب لاجیکلی دوسرا جملہ کیا ہے؟ اور جو میری پیروی نہیں کرتا، میری آنکھیں نہیں لگتا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ابراہیم دا گریٹ، ایک ہوتا ہے بااصول آدمی. گریٹنس جو ہے یہ اصولوں سے اونچی شے ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بااصول آدمی نہیں ہے، گریٹ مین ہے. تو یہ نہیں کہتے کہ جو میری پیروی کرتا ہے اسے میں اون کرتا ہوں، وہ میرا ہے، اور جو میرا کہنا ہی نہیں مانتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں فرماتے. کیا عرض کرتے ہیں اللہ کی جناب میں؟ فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میری پیروی کرے وہ میرا ہے، I own him. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو میری نافرمانی کرے تو اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. یہ ہوتی ہے گریٹنس. وہ ہم 4 دن جو ہیں وہ نمازیں پڑھ لیں نا جماعت کے ساتھ تو ہمیں معلوم ہونا لگتا ہے کہ جی بس سب جو بے نمازی ہیں وہ گناہ گار ہیں، ان کو جہنم میں فوراً چلا جانا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹا ظرف ہے، یعنی بڑا ظرف یہ ہوتا ہے، بڑا ظرف کہ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے I own him. ومن عصانی فانک غفور رحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربا اب ہوا کیا کہ 80 سال کی عمر میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ بچائی دے دے میں نے کوئی.
حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے 86 سال کی عمر. بڑھاپے کی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. سب نے بڑھاپے کی اولاد نہیں دیکھی، لیکن بیٹوں کے مقابلے میں پوتے نواسے بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں. اور جس کو بیٹا ہی جا کر 86 سال کی عمر میں ملا ہو، آپ اندازہ لگائیں کہ اس بچے سے کتنا پیار ہوگا. اسے کتنی دفعہ گلے لگاتے ہوں گے، اس کو کتنی دفعہ چومتے ہوں گے، کتنی دفعہ اس کو کتنا وقت اٹھا کے سیر کرتے ہوں گے، جھولے دیتے ہوں گے. لیکن اچانک رب العالمین نے، ان کے رب نے، اس بچے کے رب نے، ساری کائنات کے رب نے حکم دیا کہ ماں پتر نو چھڑ دے تھے تو چلے جاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دم یو ٹرن لیا اور چل پڑے. پیچھے سے اہلیہ نے پوچھا جی کہاں چلے؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے. یہ ہوتی ہے بندگی. اب سمپلی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربا، میں نے اپنی اولاد میں سے ایک کو آباد کر دیا ہے تیرے عزت والے گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پس تو انسانوں کے دلوں کو مائل کر دے ان کی طرف. وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما. لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ جب بھی لے جائے مجھے اس جگہ تو صحیح کرتے ہوئے میں ساری صحیح میں اسی آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور انجوائے کرتا رہتا ہوں. اس سین کو دیکھتا رہتا ہوں کہ حضرت ہاجرہ سلام علیہا وہ حضرت اسماعیل کو وہاں لٹا کر اور اب پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے کسی اور دعا کے جب یہ پڑھتا ہوں تو آئی فیل ویری مچ دیر کہ میں وہاں پر موجود ہوں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ربا یقیناً تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں. یہ بھی ایک دعا ہے بڑی زبردست. یعنی بجائے اس کے کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بتاؤ نا طریقے کہ ادھر سے دے ادھر سے دے، اس سے بھی ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں. اللہ تعالیٰ سے حاجت بھی نہ کہیں، خیر مانگے اس سے کہ جو تیرے علم میں میرے لیے خیر ہے وہ دے دے. اور یہی دعا استخارہ ہے اصل میں. کہ اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے حوالے سے، اور قدرت مانگتا ہوں تیری قدرت میں سے. فإنک تقدر ولا اقدر، تو قدرت رکھتا ہے میرے پاس کوئی قدرت نہیں. وتعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، تو چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، بس اگر تیرے علم کے مطابق کہ اللہ میرا یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا جو میرے سامنے ہے میرے دین دنیا اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے، فقدرہ لی، مجھے اس کی قدرت دے دے. ویسرہ لی، اسے میرے لیے آسان بنا دے. ثم بارک لی فی، پھر مجھے اس میں برکت دے دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تو جانتا ہے تیرے علم کے مطابق ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یہ کام میرے دین دنیا اور انجام کے لحاظ سے برا ہے. فاصرف عنی، پھر اسے مجھ سے دور کر دے. وصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے دور کر دے. وقدر لی الخیر حیث کان، پھر مجھے خیر عطا کر دے جہاں بھی وہ ہے. مجھے نہیں پتا کہاں ہے میرے لیے خیر، تو مجھے اس تک پہنچا دے، تیرے لیے کیا مشکل. ثم ارضنی بہ، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے. مجھے ساری دنیا کا خیر مل جائے لیکن مجھے اطمینان نہ ملے، میں اس پر راضی نہ ہو، اس یوز فور می. تو یہ دعا کے سٹیپس ہیں. باٹم لائن کیا ہے کہ منگنا اللہ کو نہیں. حضرت علی سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا. مانگنا اللہ سے ہے، غیر اللہ کے سے نہیں مانگنا. پھر اپنے ذہن کے مطابق جہاں آپ کھڑے ہیں، اگر یہ سب باتوں پر یقین دل میں جم گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر بھی یقین جم گیا، قدرت پر بھی یقین جم گیا، خیر اور شر کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ یقین جم گیا، پھر تو آپ اس سے یعنی ان ڈیٹیل مانگ ہی نہیں سکتے کچھ. پھر تو آپ ان جنرل مانگیں گے کہ جو خیر ہے مجھے دے دے، جو میرے لیے بہتر ہے مجھے عطا کر دے. تو ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. الحمدللہ
سارا شکر اللہ کا ہے، الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کا سننے والا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربا مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعائی، اور اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، اور اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور تمام ایمان والوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہو۔ یہاں ایک اور بات جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں، قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کو ربی اور ربنا کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ میں تو اسے کیوں مانگ رہا ہوں؟ اسے تو میرا مالک ہے، کیوں مانگ رہا ہوں؟ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جو ریفرنس ہے وہ ہے ربی، اے میرے رب، ربنا اے ہمارے رب۔ قرآن مجید کی ساری دعائیں، یعنی مناجات اور ہے، جیسے آج مغرب کی نماز میں میں نے وہ دو آیات تلاوت کی تھی سورہ آل عمران کی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ مناجات ہے کہ کہو اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھینتا ہے، حکومت چھینتا ہے جب چاہتا ہے۔ اور ہمارے سامنے یہ کہ کتنے ہی پاکستان میں جب چاہا اللہ تعالیٰ نے کسی سے حکومت چھین لی، جب چاہا اس کو عطا کر دی۔ کوئی کتنا بڑا چودھری کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، جب چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھینتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت، وہ مناجات ہے۔ لیکن جہاں بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہوتا ہے اس میں ریفرنس ربنا ربی، یہاں دیکھیے چھوٹی سی دعا ہے، اس میں 3 دفعہ ربنا اور ربی آیا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہی بات آپ کو ملتی ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا۔ تو وہاں بھی بار بار ریفرنس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سے کچھ مانگنے کے لیے ریفرنس یاد رکھیے گا، کیوں مانگ رہے ہو اس سے؟ اس لیے کوئی مالک ہے، تو مالک سے مانگا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اللہ کو غافل نہ سمجھنا ان کرتوتوں سے جو ظالم کر رہے ہیں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا جا رہا ہے اس دن تک کے لیے کہ جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑے چلے آ رہے ہوں گے یہ ظالم اپنے سر اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم، کہ نہ پھر سکیں گی اپنی طرف ان کی آنکھیں، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور خبردار کرو انسانوں کو اس دن سے جب آئے گا عذاب، فَيَقُولُوا، تو کہیں گے الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم، رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے ہمارے رب مؤخر کر دے اس کو ایک وقت معین تک کے لیے، نجب دعوتک، تاکہ ہم تیری دعوت کو رسپونڈ کریں، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور رسولوں کی پیروی کریں، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، جواب ملے گا کیا نہیں قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے تم اس سے پہلے کہ نہیں آئے گا ہم پر کبھی زوال، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، حالانکہ تم آباد تھے گھروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا، وتبین لکم کیف فعلنا بہم، اور تم پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہم نے کیا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ، وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے بیان کر دی ہیں تمہارے لیے مثالیں، وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، اور یقیناً چل چکے تھے وہ اپنی چالیں اور اللہ کے پاس تھا ان کی ہر چال کا توڑ، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور اگرچہ تھی ان کی چالیں ایسی کہ ٹل جائیں ان سے پہاڑ۔ یہ سب محاورے کی باتیں ہوتی ہیں
ان کو لفظی ترجمے میں آپ جائیں گے تو پھر یہ بڑی پرابلم کریٹ ہوگی، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تو اگرچہ قادر ہے کہ وہ پہاڑ چلا دے، لیکن یہ جو زبان کے محاورے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے نہیں بنے ہوتے، یہ انسانوں کی زبان کے محاورے انسانوں کی زبان سے ہوتے ہیں۔ یہ جب کہا جاتا ہے کہ پاویں پہاڑ ہلا دیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اٹ سم تھنگ امپاسبل۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ، مت سمجھنا اللہ کو کہ وہ اپنے وعدوں کے خلاف کرے گا جو اس نے رسولوں سے کیے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ آل مائٹی اور انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن جب بدل دی جائے گی یہ زمین دوسری زمین سے، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور پیش ہوں گے سب اللہ کے حضور جو یکتا ہے اور زبردست قوت کا مالک ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس دن کے وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں۔ سرابیلہم من قطران، ان کے لباس گندک کے ہوں گے۔ وَتَخْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر ہوں گے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اس لیے کہ انہیں اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور انہیں معلوم ہو جائے، انما هو الہ واحد، کہ یقیناً ان کی عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی معبود ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے کہ دل والے نصیحت قبول کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔